پاکستان نے برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی فوری حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات، دونوں پاکستانیوں سے متعلق ٹھوس شواہد فراہم کیے، کہا دونوں افراد مطلوب ہیں، ان کو فوری پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کرے۔ وزارت داخلہ نے بذریعہ وزارت خارجہ بھی دونوں کی حوالگی کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان کئی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ بشکیک اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 2 سال میں کرغزستان کے ساتھ تجارت کو $200 ملین تک لے جائیں گے۔ توانائی، تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی کے لیے کرغزستان کو پاکستانی بندرگاہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کرغز صدر بولے پاکستان جنوبی ایشیا میں ہمارا اہم شراکت دار اور قابل اعتماد دوست ہے۔ مختلف شعبوں میں معاہدوں سے 2 طرفہ تعاون کو مستحکم کریں گے۔ معزز مہمان کو وزیر اعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کرغزستان کے صدر کی ملاقات، تجارت، توانائی، مواصلات اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا 20 سال بعد کرغزستان کے صدر کا دورہ پاکستان نہایت خوش آئند ہے۔ 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے میں یہ دورہ انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ کرغز صدر نے پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس۔ نیشنل فائنانس کمیشن کا 6 سے 7 ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ۔ سابق فاٹا کے معاملے پر الگ گروپ بنایا جائے گا۔ NFC کا اگلا اجلاس آئندہ ماہ ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا قیاس آرائیوں اور خدشات کا بہترین حل شفاف مکالمہ ہے۔ ہم یہاں کھلے ذہن اور بغیر کسی تعصب کے موجود ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح ایک دوسرے کو سننا ہے۔ اس سال ملک کو بھارت کی جانب سے غیر معمولی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ کٹھن حالات میں ہم متحد کھڑے رہے۔ امید ہے ہم تعمیری تعاون کے جذبے سے آگے بڑھیں گے۔ NFC کا کردار وسائل کی منصفانہ تقسیم اور مالیاتی استحکام کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ معاملات کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہماری منزل ہے۔ آج کی میٹنگ میں مینلی صوبوں نے اور فیڈریشن نے اپنی فسکل پوزیشن بتائی ہے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ صوبوں نے وفاق کے جو اس وقت مسائل ہیں اس کو دیکھا، وے فارورڈ طے ہوا ہے۔ جو خیبر پختونخوا کی ایک چیز تھی جو سب سے اہم چیز تھی، فاٹا کو جو ہے مرج کیا جائے اس میں۔ NFC اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ گروپس تشکیل دیے جائیں گے، وہ مالیاتی امور آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں تعلیم سے متعلق اخراجات صوبے کی خود مختاری ہے۔ تعلیمی اخراجات کہاں خرچ کرتے ہیں یہ پوچھنا NFC کا مینڈیٹ نہیں۔ مشیر خزانہ KP مزمل اسلم کا کہنا ہے بہت اچھے ماحول میں اجلاس ہوا، کسی پر دباؤ نہیں ڈالا گیا، سب کی بات سنی گئی، سب نے اتفاق کیا کہ معاملات کو مل کر آگے بڑھائیں گے، صوبوں کے حصے میں کمی کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 11ویں NFC اجلاس میں سابق فاٹا کی شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ 1% سے بڑھا کر 3%۔ صوبے کا مجموعی شیئر 14.5 سے بڑھا کر 19.5% کرنے کا مطالبہ۔ آئین کے آرٹیکل 161 سے متعلق مسائل کے حل کا بھی مطالبہ۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ایکسائز ڈیوٹی کے فارمولے میں ترمیم اور گیس پر لگنے والی ایکسائز ڈیوٹی میں نظر ثانی کی سفارش۔ NFC اجلاسوں کے لیے ماہانہ شیڈیول بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ موقف اپنایا، موجودہ NFC آرٹیکل 160 سے مطابقت نہیں رکھتا۔ سابق فاٹا کی عدم شمولیت سے موجودہ NFC آئینی طور پر متنازع ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب کی ڈپازٹ کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے سعودی عرب کے $3 ارب کی ڈپازٹ کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔
سعودی عرب نے 2021 میں پاکستان کو $3 ارب کا ڈپازٹ دینے کا معاہدہ کیا تھا۔ بلوچستان حکومت کا بیرون ملک بیٹھے کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ کالعدم تنظیموں کے سربراہان، کمانڈرز اور 300 سے زائد دہشت گردوں کے خلاف مقدمات کی پروسیکیوشن تیز کرنے کی ہدایت۔ سرفراز بگٹی نے کہا، بلوچستان کا خون بہانے والوں کو دنیا کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دیں گے۔ انسداد دہشت گردی کے نئے قوانین کے تحت کارروائیاں تیز کی جائیں۔ محکمہ داخلہ صوبائی ایکشن پلان کے تحت قائم سیل کو مزید متحرک کرے۔ بلوچستان مزید کسی غیر ملکی ایجنڈے کا شکار نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی قید تنہائی ختم ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں، بانی پی ٹی آئی کو ہفتے میں 2 مرتبہ ملاقاتیں کرنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ 2 روز قبل صرف ایک بہن کی ملاقات کروائی گئی۔ حکومت کی جگہ سائی ہماری نہیں، ان کی اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ پی ٹی آئی نے بانی سے ملاقات کے لیے 6 ارکان کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ ایم این اے شاہد خٹک، صوبائی وزیر شفقت ایاز، کے پی اسمبلی کے ارکان عاصم خان، بیاض خان اور ارشد ایوب کا نام بھی فہرست میں شامل۔ امریکہ میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کرنے پر مزید 2 افغان شہری پکڑے گئے۔ جان شاہ صفی کو ورجینیا اور لقمان خان کو ڈیلاویئر سے گرفتار کیا گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے، لقمان خان کو یونیورسٹی پر حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ لقمان خان کے ٹرک سے پستول، میگزین اور حملے کی منصوبہ بندی کی دستاویز برآمد ہوئی۔ جان شاہ صفی کے بارے میں محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے، وہ عراق اور داعش خراسان کا حامی ہے اور اس نے اپنے والد کو ہتھیار بھی فراہم کیے، جو افغانستان میں ایک مسلح گروپ کا کمانڈر ہے۔ امریکہ میں گرفتار لقمان خان پاکستانی نہیں، افغان شہری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لقمان خان بطور مہاجر پاکستان میں کچھ عرصہ رہا اور افغان شہری ہے۔ اس نے زندگی کا کافی عرصہ امریکہ میں ہی گزارا ہے۔ امریکی ریاست ڈیلاویئر میں اسلحہ رکھنے اور حملے کا منصوبہ بنانے کے الزام میں لقمان کو 24 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن 2 روزہ دورے پر آج بھارت پہنچیں گے۔ بھارتی سیکرٹری دفاع راجیش کمار سنگھ روسی صدر کے دورے سے پہلے ہی مایوسی کا اظہار کر چکے۔ انہوں نے اعتراف کیا، پیوٹن کے دورہ بھارت میں شاید کوئی بڑا بریک تھرو نہ ہو۔ نریندر مودی اور پیوٹن کی ملاقات میں دفاعی تعاون اور ہتھیاروں کی ترسیل میں تاخیر پر بات ہوگی۔ بھارت کو روس سے ملنے والے میزائل سسٹم کی ترسیل میں تاخیر پر تشویش ہے۔ سخوئی جہازوں کی ڈلیوری اور اپ گریڈیشن کے لیے ٹائم لائن بھی تشویش کا باعث ہے۔ S-400 کی خریداری پر بھی گفتگو ہوگی۔ کراچی میں 4 گھنٹے کے دوران ہیوی ٹریفک نے 2 افراد کو کچل دیا۔ سائٹ ایریا میں پل پر ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور ٹریلر سمیت گرفتار ہو گیا۔ کشمیر روڈ پر واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار جان سے گیا۔ پولیس نے فرار ہونے والے ٹینکر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ ڈی جی رینجر سندھ کی زیر صدارت سیکیورٹی کانفرنس۔ کراچی کے امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے دہشت گردوں اور شرپسند عناصر کے خلاف آپریشن مؤثر بنانے کی ہدایات جاری کی گئی۔ کراچی کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ بھتہ خوری، اسلحے کی غیر قانونی ترسیل اور دیگر جرائم کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کے لیے لاہ عمل تشکیل دیا گیا۔